MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد، عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها انها اخبرته انها اشتريت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لنقعد عليها ونوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال صلى الله عليه وسلم إن البيت الذي فيه تصاوير إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة۔ معزز بھائیوں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کے راویہ ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تصویروں بھرا ایک تکیہ خریدا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونا چاہے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، گھر میں داخل نہیں ہوئے، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہیں اور گھر میں داخل نہیں ہو رہے ہیں، اور آپ کے چہرے پر جو ہے ناپسندیدگی کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے کہ آپ اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عائشہ اس تکیے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ تم نے اس کو کیوں خریدا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ تکیہ مجھے بڑا پسند آیا، اس لیے میں نے خریدا ہے تاکہ آپ اس پہ بیٹھیں، اس کے ذریعے سے ٹیکا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصحاب هذه الصور یوم القیامت یعذبون، عائشہ یاد رکھو جو بھی آدمی تصویر کشی کرتا ہے، تصویر بناتا ہے، قیامت کے دن بدترین عذاب اسے ملنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ اس کے اندر جام ڈالو جس کو تم نے دنیا میں اپنے ہاتھوں سے چھڑایا تھا، بنایا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں اللہ کے رحمت والے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے جس گھر میں تصاویر ہوتی ہیں۔ تو حضرات، اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں ہمیں۔ جہاں منکر ہم دیکھتے ہیں، برائی دیکھتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے کہ اس میں گھر میں داخل ہی نہیں ہوئی ہے، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تکیے کو پھاڑ دیا اور اس کو جو ہے اس کپڑے کو دوسرے کاموں میں استعمال کیا۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ گھروں میں تصاویر رکھنا صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کعبۃ اللہ کا فوٹو لٹکاتے ہیں اور اس میں جاندار لوگوں کی تصاویر بھی ہوتی ہے، بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ فیملی کی فوٹوز لگاتے ہیں، شریعت نے کہا اگر کوئی آدمی کسی جاندار ذی روح، کسی گھوڑے کی یا کوئی بھی جاندار کی تصاویر اگر گھر میں کوئی لگاتا ہے، اس کے گھر میں جو ہے رحمت کے فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے۔ قیامت کے دن بدترین عذاب ان لوگوں کو ملنے والا ہے جو تصویر کشی کرتے ہیں، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اس کے اندر جان ڈالو جو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث سے استشہاد یہی ہے جو آج ہمارے درس سے تعلق رکھتا ہے۔ تو دیکھیے، عام حالات میں گھروں میں تصویر رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تصویر جو ہے لٹکانے سے منع کیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اور اپنے کپڑے میں کسی ہیرو کا فوٹو جو ہے اپنی ٹی شرٹ پہ لگایا ہوا ہے، یا کوئی جاندار کا، کسی گھوڑے کا یا کسی بھی جانور کا فوٹو اس کے کپڑے میں لگا ہوا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے آیا، کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے کوئی آدمی
ऐसी जानिमाज बिछाया हुआ है जिसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है नक्श व निगार है, या कोई ऐसा कपड़ा पहना हुआ है जिसमें ज़्यादा नक्श व निगार है, अगरचे कि उसमें तस्वीर नहीं है, ज़्यादा भड़कीला कपड़ा पहना हुआ है, इससे भी उलमा मना करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबे घर में दाखिल हुए और नमाज पढ़ना शुरू किया, और आपके सामने ऐसा कपड़ा रखा हुआ था, बड़ा नक्शो निगार वाला कपड़ा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जो है उसकी तरफ चले गई, नमाज में तवज्जो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते ही आयशा रजी अल्लाह अन्हा को बुलाया, कहा कि ये जो कपड़ा जो है तुम्हारे एक भाई अबू जहम को भेज दो, उनके पास से जो है एक सादा चादर मंगा लो, ये तस्वीर वाली, ये नक्शो निगार वाला कपड़ा जो है मेरी नमाज में खलल पैदा करता है। तो इससे बात भी मालूम हुई मसाजिद में जो है ऐसी जाई नमाज नहीं होना चाहिए कि जिसमें ज़्यादा नक्शो निगार है, या कोई मस्जिद ऐसी नहीं होना चाहिए कि आदमी जो है बड़ा झूमर लगाया हुआ, इतना मस्जिद को बनाए हुए हैं खुशनुमा कि आदमी की जो है नमाज की रूह निकल जाए, आदमी की पूरी तस्वुर जो है नमाज में उसका खलल पूरा मस्जिद ही में देखने में रह जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मसाजिद सीधे सादे होना चाहिए, कालीन सीधा सादे होना चाहिए, और खुसूसी एतबार से जब हम जो कपड़ा पहन के आते हैं, अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए आते हैं, हमारे कपड़े भी सीधा सादा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने वाले और सुनने वालों को, परवरदिगार हम तमाम को मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हमें नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।